اور کبھی تو وقت ایسا گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو زوال اور انحطاط کا شکار کر دیا، اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ عروج اور زوال کی جو داستانیں ہیں، عروج اور زوال کا جو فلسفہ ہے، ترقی اور انحطاط کے جو معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پوشیدہ حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، جس سے انسانی عقل اور خرد بے شمار نتائج کو اخذ کرتا ہے۔ جس دور کے اندر ہم اور آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں، مسلمانوں کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کئی اعتراضات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، کئی خدشات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سے اعتبار سے، بہت سے طریقے سے، ہر سمت سے اور جہت سے آوازیں کہیں اسلام پر، کہیں اسلامی نظریات پر، کہیں اسلامی عقائد پر، اور کہیں مسلمانوں کے معمولات پر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ایک فتنہ ہے جس فتنے کو الحاد کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ الحاد کے ماننے والوں کو، الحاد لغت کے اندر اس کا جو معنی نکلتا ہے لام، ہا اور دال، لحد، تو الحاد یہ بنتا ہے لحد سے، اور اس کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے حق سے پھر جانا، حق سے اعراض کر جانا، حق سے منحرف ہو جانا۔ اور ویسے اصطلاح کے اندر جیسے جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں الحاد کا جو معنی اور مفہوم ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایتھیزم means believe that God does not exist۔ وہ کہتے ہیں کہ الحاد کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیروکار یہ عقیدہ بنا کے رکھتے ہیں کہ God does not exist، کہ اس کائنات کے اندر کسی خدا کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، بنیادی عقیدہ یہ کہ کائنات کے اندر خدا کا کوئی وجود نہیں۔ تو جب کائنات کے اندر خدا کا کوئی وجود نہیں تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کا بھی، اس کے بھی وجود کے وہ منکر ہو جاتے ہیں، ان کے بھی معاملات کے پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ جب خدا ہی کے منکر ہو گئے تو پھر اس کے نظام کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ان کا عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ God does not exist، کہ کائنات کے اندر کوئی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ایسے نظریات والوں کو ملحدین کہا جاتا ہے، یہ الحاد کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اب اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شیپ ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف حیت ہیں، ہر چیز کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ موبائل فون ہے، کئی شکلیں ہیں، کئی حیتیں ہیں، کئی صورتیں، مقصد اصلی ایک ہے مگر صورتیں مختلف ہیں۔ تو ایسے ہی ان نظریات کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی مختلف صورتیں ہیں، مختلف حیتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، اور ان کا وجود اگر دیکھا جائے تو ان کا وجود تو ہمیں اسلام سے پہلے کا نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتیں ان لوگوں کے عقائد اور نظریات پر کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ God does not exist، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر آؤ، جیو، اور پھر عیش و عشرت کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، اور عیش و عشرت کر کے ضروریات پوری کر کے بس فنا ہو جاؤ، ختم۔
اس کے بعد ان کا کوئی تصور نہیں۔ جب وہ خدا کے قائل نہیں تو قبر کی زندگی کے بھی وہ قائل نہیں، جب وہ خدا کے قائل نہیں تو مرنے کے بعد اٹھنے کے بھی قائل نہیں، وہ حشر نشر کے قائل نہیں، وہ قیامت کے قائل نہیں، وہ اللہ کے حضور سوال جواب کے قائل نہیں، وہ جنت دوزخ کے قائل نہیں۔ ان کا کہنا بس اتنا ہے کہ یہ وجود ہمارا زمانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا اور اب بس اس کائنات کے اندر آؤ، ضروریات پوری کرو، عیش و عشرت کرو، اور عیش و عشرت کر کے بس فنا ہو گیا، ختم، یا معاملہ ختم۔ قرآن کہتا ہے کہ وقالو، ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو اس نظریے کا حامل ہوتا ہے، وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سب کچھ فقط یہ دنیا ہے، بس وہ اس دنیا کے علاوہ کسی اور شے کے قائل ہی نہیں، وہ اس دنیا کی ضروریات اور اس دنیا کے معاملات کے علاوہ کہیں اور کی ضروریات کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں نموت و نحیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف مرنا ہے اور ہمیں جینا ہے، بس۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہلاک بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں اور انسان مر بھی جاتا ہے، تو چیزیں تباہ کیسے ہو رہی ہیں، انسان کیسے مر رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ سب کچھ زمانے کی تاثیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ خدا کی خالقیت کو تسلیم نہیں کر رہے، خدا کی قدرت کو تسلیم نہیں کر رہے، خدا کی مالکیت کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ وہ زمانے کی تاثیر کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، بعض فروٹ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے بدلنے سے پکتے ہیں، کوئی فروٹ ایسا ہوتا ہے جو گرمی کا تقاضا کرتا ہے، کوئی شے ایسی ہوتی ہے جو سردی کا تقاضا کرتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کھاتا ہے، یہ سارے زمانے کے معاملات ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگی اور وہ پانی پیے تو پانی کی وجہ سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی، پیاس اللہ کی قدرت کی وجہ سے بجھ رہی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو وہ پانی کا ایک بوند کیا وہ پوری سمندر پی جائے مگر اس کی پیاس نہیں بجھے، وہ جو بجھ رہی ہے وہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے۔ مگر ملحدین کا نظریہ یہ کہ نہیں، خدا کوئی نہیں ہے، اس کے معاملات کچھ نہیں، یہ زمانوں کے معاملات ہیں، بس اسی طرح زندگی گزار کے بندہ انتقال کر جائے اور بندہ فنا ہو جائے، یہ ان کے نظریات ہیں۔ اور ایسے نظریات والوں کو اب بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، ہاں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو فرنٹ پر لایا جا رہا ہے۔ اور انہی نظریات والوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کائنات کے اندر مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے، مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے، کہ انسانیت کو فرنٹ پر رکھ دو، مذہب کو بچھوڑ دو، انسانیت اثر ہے، مذہب کو ہٹا دو۔ اور یہ نعرے اب ایسے لوگوں کی بجائے اب سادہ سے مسلمان بھی لگانا شروع ہو گئے۔ ان سادہ سے مسلمانوں کو حقیقتوں کا نہیں پتا، ان سادہ مسلمانوں کو حقائق کے متعلق آگاہی نہیں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے وہ ان کے بیچے ہوئے منجن سے متاثر ہو کر وہ بھی یہ دعوے دار ہو گئے کہ ہاں جناب، مذہب پر انسانیت کو فوقیت دینا چاہیے، انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ آپ دیکھیے عزیزان محترم، عقل و شعور والے لوگ ہیں آپ، مجھے بتائیے جب ہم کوئی مشین بناتے ہیں یا کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو اس مشین کے ساتھ وہ TO بھی دیتی ہے، جس کو ٹیکنیکل آرڈر کہا جاتا ہے یا جس کو مینول بک کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر موبائل خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں تو جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو مشین کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی بک بھی نکلتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا نا، وہ چھوٹی بک کیا ہے؟ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ کہ ہم مشین چلانی آتی ہے تو ہم مشین ڈائریکٹ آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ وہ بک اصلاً یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو یہ مشین چلانا نہ آتی ہو
اور وہ سمجھنا چاہے کہ اس کو چلایا کیسے جائے گا تو وہ مینول بک کو پڑھ لے، اس بک کے اندر لکھا ہوگا کہ یہ مشین چلانے کا یہ طریقہ ہوگا۔ تو چونکہ ہمیں طریقہ پتہ ہوتا ہے تو ہم بک کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ اصول ہے کہ جو کمپنی جو بھی مشین بنائے گی اس مشین کی مینول بک کو ضرور بنائے گی تاکہ لوگ اس سے گائیڈ لائن لیں، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی لیں، رہبری لیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی مشین کسی باہر ملک والوں نے کوئی بڑی مشین بنائی اور آپ نے مشین خریدا تو ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ اس مشین کے آپریٹر آپ کو آپ کے ملک کے اندر میسر بھی نہیں ہوتے، اب وہ لوگ میسر نہیں ہوتے، پھر کیا کرتے ہیں اس مشین کے ساتھ ساتھ باہر سے ان کے آپریٹر کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کو آپریٹر چلا کر دکھا کر یہاں والے لوگوں کو سکھا کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے مالی غریب کے اندر آپ دیکھیں جب ایک ملک دوسرے ملک سے کوئی اعلیٰ ترین جہاز خریدتا ہے تو صرف جہاز ہی نہیں آتا، جہاز کے ساتھ ساتھ پورا عملہ بھی آتا ہے اور پورا عملہ آ کر سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کو چلایا ایسے جائے گا، اس کو آپریٹ ایسے کرا جائے گا۔ جب وہ عملہ سکھا جاتا ہے اور یہاں والے سیکھ جاتے ہیں پھر وہ عملہ چلا جاتا ہے۔ تو ہر مشین کا یہی طریقہ ہوتا ہے، کسی مشین کو بنا کر اس کے مینول بک تیار کرنی پڑتی ہے، اور کوئی مشین اور ہوتی ہے اس کو بنا کر مینول بک سے بھی کام نہیں چلتا، تو جس ملک میں وہ مشین بنائی جاتی ہے اس ملک کے عملے کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ عملہ ہمیں بتائے کہ یہ چلے گا کیسا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو نہ حقائق کی دنیا میں انکار کیا جا سکتا ہے، اس کو نہ سائنس کی دنیا میں انکار کیا جا سکتا ہے، اور جس دنیا کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر بھی اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا، روز روشن کی طرح۔ آپ آج جائیں کوئی مشین خریدیں، ڈبے کے اندر آپ کو مینول بک مل جائے گی، کوئی اعلیٰ شے باہر سے خریدیں وہاں کا عملہ آپ کو سمجھائے گا کہ چلانا کیسے، تو آپ مشین چلائیں گے ورنہ آپ آپریٹ کیسے کریں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مشین کے پیچھے مینول بک کا ہونا ضروری ہے، یا ہر مشین کے پیچھے ایسے عملے کا ہونا ضروری ہے جو بتا سکے کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب ذرا سوچیں، یہ انسانی وجود یہ کیا کسی اعلیٰ مشین سے کوئی کمتر شے ہے؟ یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھیں، اس کے کمالات کو دیکھیں تو انسانی عقل پریشان یہ چھوٹا سا حصہ کہاں تک کے منظر کو دیکھ رہی ہے، جہاں تک کا کیمرہ چیز کو کیپچر نہیں کر پاتا، انسان کی آنکھ وہاں تک کی چیزوں کو کیپچر کر رہی ہے۔ یہ ہاتھ کے اندر وسعتیں ہیں، پیر کے اندر وسعتیں ہیں، اللہ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے پیٹ کے نظام کے اندر، سارے معاملات کے اندر اللہ نے اتنی حسن و خوبیاں رکھی ہیں، یہ پوری مشین اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں بنا کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشین کے لیے کوئی مینول بک تو بھی چاہیے نا، کہ یہ مشین چلے گی کیسے، مشین آپریٹ کیسے ہوگی، اس مشین کا کون سا عمل درست ہوگا، کون سا عمل غلط ہوگا، کس عمل سے یہ مشین خراب ہوگی، کس عمل سے یہ مشین اس کام میں صرف ہوگی جس کام کے لیے بنائی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشین کے لیے ایک مینول بک بھی دیا ہے، اس مینول بک کو ہم قرآن مجید کہا کرتے ہیں۔ یہ ہم اس مشین کا مینول بک ہے جو قرآن ہے، اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس مشین کو کہاں صرف کرنا ہے یہ قرآن مینول بک کی صورت میں ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے۔ اور بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کسی عملے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عملہ آ کر بتائے کہ اس مشین کو چلانا کیسا ہے۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس مشین کو بنا کر اللہ نے عملہ بھی بنا کے دے دیا، اور وہ عملہ وہ انبیاء اعظام کا عملہ ہے۔ انبیاء اعظام کو بھیج کے بتا دیا کہ مشین اس طرح آپریٹ ہونا ہے، یہ سب معاملہ ہونا ہے۔ اور اب آپ مینول بک کی طرح قرآن کو لے لیں یا عملے کی طرح صف انبیاء کو لے لیں، قرآن اور صف انبیاء یہ دونوں کی دونوں اس مشین کے لیے لازم ہے۔ تو قرآن کو ہٹا دے تو یہ مشین کسی کام کی نہیں، اگر انبیاء کے صف کو ہٹا دے تو یہ مشین کسی کام کی نہیں۔ گویا یہ مشین
انسان ہے اور قرآن اور صف انبیاء یہ مذہب ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی کہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا، میں صرف انسانیت کو مانتا ہوں، تو یہ مشین کسی کام کی بچے گی؟ کہ اس مشین کا نہ کوئی مینول بک ہو، اس مشین کا نہ کوئی عملہ ہو چلانے والا، کوئی ایسی مشین آپ کو کوئی تیار کر کے دے دے جس کے چلانے کا نہ ڈھنگ پتا ہو، نہ رنگ پتا ہو، نہ طور طریقہ پتا ہو، نہ سلیقہ پتا ہو، تو مشین سے آپ فائدہ اٹھائیں گے کہ نقصان کر دیں گے؟ نقصان کر دیں گے۔ تو اس انسانی جسم کی جو ایک مشین ہے، اس مشین کو چلانے کے لیے بھی ہمیں قرآن کی طرف یا انبیاء اعظام کی تعلیمات کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، تب یہ مشین صحیح سے چلتی ہے۔ اور یہ قرآن اور انبیاء اعظام کی تعلیمات، اسی کو تو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو ہم مجھے بتائیے، کوئی یہ دعویٰ کرے اور کہے کہ مذہب کو ایک طرف کرو، پہلے انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے مذہب کو جب انسانیت سے آپ جدا کر دیں گے تو تنہا انسانیت کچھ کام کر سکتی ہے؟ تنہا انسانیت تو کسی کام کی بچی نہیں۔ انسانیت کے اندر جو چیز کام کے قابل بنا رہی ہے، وہ انسانیت کو کام کے قابل ہی مذہب بنا رہی ہے۔ مذہب ہے تو یہ انسان کسی کام کا قابل ہے، اگر مذہب نہیں تو صرف ایسی مشین ہے جس کی نہ مینول بک ہے، نہ چلانے کا بتانے والے کوئی ہے، تو اس مشین سے انسان فائدہ اٹھائے تو کیسے فائدہ اٹھائے؟ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ یقیناً بالیقین اس کا نقصان ہی کرے گا۔ آج یہی صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سے سادہ سے مسلمان اور بہت سے ملحدین نظریے کے لوگ وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جناب مذہب کو ایک طرف کرے، پہلے انسانیت کی بات کر لیتے ہیں۔ تو انسانیت مذہب سے جدا ہو نہیں سکتی ہے۔ انسانیت اور مذہب یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو کوئی بھی بندہ علیحدہ نہیں کر سکتا، اور جو بھی بندہ ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سب سے بڑا ظلم مذہب پر نہیں، سب سے بڑا ظلم انسانیت پر کر رہا ہے۔ کیونکہ انسانیت یہ اپنے وجود میں قابل نفع ہونے کے لیے مذہب کا محتاج ہے۔ مذہب یہ انسانیت کا محتاج نہیں ہے۔ مذہب کو چلانے کے لیے انسان نہیں آیا، بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے مذہب آیا ہے۔ تو مذہب یہ انسان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ انسان یہ مذہب کا محتاج ہے۔ انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، رائے حق پر آنے کے لیے، اپنی زندگی کے ڈیسٹینیشن کو فکس کرنے کے لیے ہم اور آپ مذہب کے محتاج ہیں۔ مذہب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس کو نہ مانیں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں رہے، اور مان کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، مگر مذہب ہم پر احسان کر رہی ہے، قرآن ہم پر احسان کر رہا ہے، انبیاء اعظام ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم گم گردہ راہ تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون سی منزل لائے حق ہے اور کون سی منزل وہ گمراہیت کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون سا راستہ یہ ہمیں حق کے قریب کر رہا ہے اور کون سا راستہ یہ ہمیں باطل کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ زندگی کن اصولوں پر گزاری جاتی ہے، زندگی گزارنے کے قواعد کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں، ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے اور رسول اللہ کی تعلیم نے اور مذہب نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق ہمیں رہنمائی فراہم کرا ہے۔ تو یہ تو احسان مذہب کا ہے، انسانیت کا احسان نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے، یا مذہب کو ایک طرف کریں، انسانیت کی پہلے بات ہو، یہ سارے نعرے اور یہ ساری باتیں اپنی حقیقت میں باطل ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ایک بے بنیاد کی بات ہے جس کو اچھے پردوں کے اندر لپیٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی تحفہ آتا ہے نا، تو اندر باکس میں کیا ہے یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے،
اور ظاہری نقش و نگار سے دل پہلے ہی مائل ہو جاتا ہے۔ کسی کو آپ اٹھا کر کوئی اہم چیز ہو، بڑی اہم چیز ہو، آپ بے قدری سے کسی کو دے دیں، اس کا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا، نہ اس شے کی طرف مائل ہوگا۔ لیکن آپ کوئی غیر اہم بھی شے ہو مگر اس کو اچھے انداز میں پیش کریں، بڑے اچھے انداز میں آپ پیش کریں، آپ یوں کہہ کر ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ چیز کو چھوڑو مگر یہ دیکھو کہ کتنی محبت سے دے رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ تو بس اس باطل کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ایسے شاندار لفافے کے اندر، ایسے شاندار باکس کے اندر اس کو مکفن کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان اسی باطل جس کا کوئی وجود نہیں، اسی کو حق اور وجوددار تسلیم کرنے پر آ گیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس کے متعلق سوچ و فکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ شریعت کی لگام سے آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ شریعت کی لگام سے بندھے ہوئے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد نہیں ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے بندر میں بندھے ہوئے ہیں، ہم قرآنی احکامات سے آزاد نہیں ہیں، ہم قرآنی احکامات کے تابع ہیں، اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے تابع ہیں۔ تو کوئی کہے کہ یہ مذہب غلامی سکھاتا ہے، ہم مذہب اس کے ہٹتے ہیں، غلامی سے ہٹتے ہیں، ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ تم آزادانہ زندگی کی جو بات کر رہے ہو، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے غلامی رسول اللہ کی اپنائی ہوئی ہے، ہم نے غلامی قرآن کے احکامات کی اپنائی ہوئی ہے، ہم نے غلامی رسول اللہ کے فرامین کی اپنائی ہوئی ہے، اور آپ ان سب غلامی کو چھوڑ کر آپ اپنے نفس کی غلامی پہ آ رہے ہیں، آپ اپنی خواہشات کی غلامی پہ آ رہے ہیں، آپ اپنی چاہتوں کی غلامی میں بھی آ رہے ہیں۔ تو جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ آزاد پھرتے نہیں، وہ تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ان کے خواہشات کی غلامی جس کو وہ آزادی کہہ رہے ہیں مبارک ہو، ان کو ان کی چاہتوں کی غلامی جس کو وہ آزادی کہہ رہے ہیں انہیں مبارک ہو۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہمیں غلامی میسر ہے تو ہمارے آقا صاحب گنبد خضرا، ہمیں تو اس غلامی پر ناز ہے۔ اس غلامی پر ناز کرتے ہوئے، ان کی غلامی کو تسلیم کرتے ہوئے بس زندگی اسی کے ساتھ گزاریں، اور یہ جو باطل باتیں کہ مذہب کو ایک طرف کریں، انسانیت کی بات ہو یا انسانیت سے انسانیت کو مذہب پر مقدم کیا جائے، تو بالتفصیل میں نے آپ کو بتایا یہ سب صرف اور صرف فضول ہے، اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔